بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل نواز سنگراہ، اور آج جو ہے ایک بڑے اہم ایشو پر جو ہے وہ بات کرنی ہے۔ دنیا میں جائیداد کے تنازعات کی تاریخ جو ہے وہ کوئی نئی نہیں ہے۔ جائیداد کے تنازع پر جو ہے وہ ہمیشہ قتل و غارت اور بہن کے ہاتھوں بھائی کا قتل، بھائی کے ہاتھوں بہن کا قتل، بھائی کے ہاتھوں بھائی کا قتل، بھائی کے بیٹے کے ہاتھوں باپ کا قتل، اس طرح کی تاریخ جو ہے وہ ہمیں ملتی ہے۔ لیکن جائیداد کے تنازعات کے حل کے لیے حکومتیں جو ہیں وہ آج تک غیر سنجیدہ نظر آئی ہیں۔ اب کی جو پنجاب حکومت ہے، ویسے تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ ماضی میں کچھ عرصے سے یہ پریکٹس جاری ہے، لیکن اب فائنلی جا کے وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز صاحبہ کی جانب سے جائیداد کے تنازعات جو ہیں ان کو ختم کرنے کے لیے جو زمینیں ہیں ان کی ڈیجیٹائزیشن کا فیصلہ کیا ہے۔ ویسے تو زمینوں کی ڈیجیٹائزیشن جو ہے وہ ہو چکی ہے، اب ڈرون کیمرے کے ذریعے باقاعدہ میپ پر جا کر جو ہے وہ ان زمینوں کی ڈیجیٹائزیشن کی جا رہی ہے۔ اس کے بہت زیادہ فائدے ہوں گے۔ ایک تو جو زمین کی ملکیت کے معاملات ہیں وہ ختم ہو جائیں گے، پراپرٹی کی خرید و فروخت میں جو فراڈ ہوتا ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ لوگ جو ہے وہ اپنی زمینوں کے تمام تر جو ریکارڈ ہے وہ آن لائن خود دیکھ سکیں گے اور اپنی جاب فائد نکال سکیں گے۔ مزید آگے بڑھنے کے لیے اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر لیں۔ اب جو وزیر اعلیٰ پنجاب ہے ان کی جانب سے باقاعدہ طور پر زمینوں کی ڈیجیٹائزیشن جو ہے اس کو لانچ کر دیا گیا ہے، اور یہ ڈیجیٹائزیشن کرنے کے لیے سیٹلائٹ اور ڈرون کیمرے جو ہیں وہ استعمال کیے جا رہے ہیں، اور زمینوں کی جو ہے وہ تصاویر بنا کر جس بندے کی زمین ہے اس کی وہاں پر تصویر جو ہے وہ بھی لگائی جائے گی کہ اس زمین کا یہ بندہ جو ہے وہ مالک ہے۔ ریونیو کی جو موبائل ٹیمیں ہیں جو بائک اور گاڑیوں پہ ریونیو کا جو عملہ ہے وہ دیہاتوں میں جا رہا ہے، اور زمینوں کی ڈیجیٹائزیشن کا ریکارڈ جو ہے وہ مرتب کیا جا رہا ہے۔ اس حوالے سے پنجاب لینڈ ریکارڈ اتھارٹی کے جو راجی ریکارڈ سینٹرز ہیں وہاں پر اسپیشل ہیلپ ڈیسک بھی قائم کیے جا رہے ہیں، اور صوبے بھر کی جو زرعی، کمرشل اور رہائشی زمینیں ہیں ان کو ڈیجیٹائز کرنے کا، ان کو آن لائن کرنے کا باقاعدہ طور پر جو ہے وہ کام شروع کر دیا گیا ہے۔ اس سے کیا ہوگا؟ ریکارڈ کی ڈیجیٹائزیشن سے لوگوں کو کیا فائدہ ہوگا؟ پہلا فائدہ تو یہ ہے کہ جب ریکارڈ مکمل طور پر ڈیجیٹائز ہو جائے گا، اور جب کسی بھی شہری کو اپنی زمین کی فرق کی ضرورت پڑے گی تو اپنے گھر بیٹھ کر اپنے ہی لیپ ٹاپ سے یا اپنے ہی کمپیوٹر سے جو ہے وہ اپنی زمین کی فرق نکال سکے گا۔ اس کے علاوہ زمین کے انتقال کے لیے گھر میں بیٹھ کر جو ہے وہ درخواست جمع کروا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ زمین کا نقشہ بھی دیکھا جا سکتا ہے۔ وہ زمین کا نقشہ دیکھ لے گا کہ جو میری زمین ہے وہاں پر بلڈنگ تھی، کیا اب وہاں پر بلڈنگ آ رہی ہے یا نہیں آ رہی، کیا وہاں پر جب فصل تھی تو فصل تھی، یا زمین جو ہے وہ خالی پڑی تھی، کیا اب جو ہے وہ وہاں پر فصل ہے، یہ زمین خالی، کسی نے اس کی زمین پر جو ہے وہ قبضہ تو نہیں کر لیا۔ وہ یہ سب چیزیں جو زمیندار ہیں وہ اپنے گھر بیٹھے جو ہے وہ چیک کر سکیں گے۔ اس کے علاوہ فائدہ کس کس کو ہوگا؟ یہ بڑا اہم سوال ہے۔ جو پنجاب کے کسان ہیں وہ اس سے مستفید ہوں گے اپنی فصلوں کا ڈاٹا حاصل کرنے کے لیے۔ اس کے علاوہ زمیندار جو ہیں ان کو بڑا فائدہ ہوگا، وہ اپنی زمینوں کا ریکارڈ جو ہے وہ چیک کر سکیں گے کہ کیا جو ان کی زمینیں ہیں جس حالت میں انہوں نے چھوڑی تھی اس حالت میں پڑی ہیں، کیا وہاں پر بلڈنگ تھی تو اب ہے، کیا وہاں پر فصل تھی تو اب کھڑی ہے، یا اس کا نقشہ جو ہے وہ تبدیل کر دیا گیا۔ ان کو فوری پتہ چل جائے گا کہ ان کی زمین اس پر کسی نے غیر قانونی طور پر قبضہ تو نہیں کر لیا۔ اس کے علاوہ جو انویسٹرز ہیں جنہوں نے پیسہ لگانا ہوتا ہے، جنہوں نے زمین خریدنی ہوتی ہے، تو پلاٹ خریدنا ہے یا انہوں نے کوئی زرعی زمین خریدنی ہے یا کوئی گھر خریدنا ہے، تو وہ اس نقشے کے ذریعے اس چیز کی نشاندہی کر سکیں گے کہ جو چیز مجھے بیچی جا رہی ہے، جس بھی چیز پہ میں انویسٹ کرنے جا رہا ہوں، کیا یہ وہی چیز ہے یا مجھے کچھ اور بیچا جا رہا ہے، بتایا کچھ اور جا رہا ہے، وہاں پر حقیقت جو ہے وہ کچھ اور ہے۔ تو انویسٹر بھی اس کی جو انویسٹمنٹ ہے وہ محفوظ رہے گی اور وہ اپنا ڈاٹا جو ہے وہ چیک کر سکے گا۔ اس کے علاوہ جو زمین کے سیلر اور بائرز ہیں وہ بھی ڈاٹا چیک کر سکیں گے۔ جو سیل کرنے والا ہے وہ بھی دیکھ سکے گا آن لائن کی کیا سچویشن ہے، اور جو بائر ہے وہ بھی دیکھ سکے گا کہ جو زمین میں خرید رہا ہوں اس کی حقیقت کیا ہے، اور کیا وہاں پر یہ زمین جو یہ بتائی جا رہی ہے یہ زمین موجود بھی ہے یا صرف کاغذوں میں مجھے جو ہے وہ زمین بیچی جا رہی ہے۔ اس کے علاوہ جو حکومت ہے اس کو بھی فائدہ ہوگا کہ حکومت نے اربن جو ہے وہ پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ جو ہے وہ کرنی ہوتی ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ دیہاتوں میں لوگوں کے بتاشا جو ہے وہ مسائل ہوتے ہیں، زمین سے متعلق مسائل ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو روڈز ہوتی ہیں، جو ڈیولپمنٹ ہوتی ہے، جو اسکولز ہوتے ہیں،
وہ ان کی تعمیر و مرمت، اسپتالوں کی تعمیر، یہ ساری چیزیں جو ہے حکومت نے کرنی ہوتی ہیں، تو حکومت کو بھی فائدہ ہوگا کہ وہ دیکھ سکے گا کہ کون کون سی روڈ جو ہیں ان کی تعمیر و مرمت ہونے والی ہے، کون سی سرکاری بلڈنگز ہیں، کون سے ہاسپٹلز ہیں، سکولز ہیں، ان کی تعمیر و مرمت ہونی، یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ جب زمین کی مکمل ڈیجیٹائزیشن ہو جائے گی، جب ڈاٹا جو ہے وہ مرتب ہو جائے گا، تو یہ ساری چیزیں جو ہے وہ چیک کی جا سکیں گی۔ اس سے آگے کچھ انتہائی اہم پوائنٹ یہ ہیں کہ جب زمین کا ڈاٹا جو ہے وہ مکمل طور پر جو ہے وہ مرتب ہو جائے گا، تمام ریکارڈ جو ہے اس کو ایک تو درست کر دیا جائے گا۔ جو غلط لوگوں کے نام پر ٹرانسفر ہے، ایک بندہ جو ہے وہ بیٹھا کسی اور خسرے میں ہے، اس کی زمین جو ہے وہ کسی اور خسرے میں ہے، تو یہ تمام ریکارڈ کی جو ہے وہ درستگی ہو جائے گی، اور تمام لوگوں کی جو زمین ہے وہ بالکل صاف اور شفاف ہو جائے گی، کسی کو کسی زمین پر جو ہے وہ جھگڑا کرنے کی ضرورت نہیں رہے گی۔ اس کے علاوہ زمین پر جو تنازعات کھڑے ہوتے ہیں، جو جائیداد کے تنازع ہوتے ہیں، جن پر پہلے تنازع ہوتا ہے، اس پر مقدمہ بازی ہوتی ہے، اور پھر الٹیمیٹلی وہاں پر جو ہے معاملات قتل و غارت تک پہنچ جاتے ہیں، ان سب معاملات کو ختم کرنے کے لیے زمین کی ڈیجیٹائزیشن کی جا رہی ہے، تاکہ زمینوں کے جو مسائل ہیں، جو لڑائی جھگڑے کے معاملات ہیں، وہ ختم کی جا سکے۔ اس کے علاوہ فراڈ بہت ہوتا ہے، آپ کی جو ہاؤسنگ سوسائٹیز ہیں وہاں پر بہت زیادہ فراڈ کے کیسز آپ دیکھتے ہیں، لوگ جو ہے وہ پلاٹ ایک پلاٹ جو ہے وہ 3 سے 4 لوگوں کو جو ہے وہ فائل بھیج دی جاتی ہے، اور دیکھا جب وہ لوگ وہاں پر جاتے ہیں تو کوئی اور قابض ہوتا ہے، وہ کہتا ہے میں نے خرید لیا ہے، پہلے والا کہتا ہے میں نے خرید لیا ہے، اور نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ لوگ ایک دوسرے کے ساتھ لڑائی جھگڑے پر آ جاتے ہیں۔ اس فراڈ کو کم کرنے کے لیے بھی زمین کی جو ہے اب ڈیجیٹائزیشن کی جاتی ہے، اور یہ جو جعلی ملکیت کے دعوے کیے جاتے ہیں ان کا جو ہے وہ خاتمہ ہو سکے گا۔ اس کے علاوہ جب آپ کسی بھی ریونیو دفتر میں جاتے ہیں تو آپ کی زمین پر جو ہے وہ متعدد اعتراضات لگا کر جو ریونیو عملہ ہے وہ آپ سے پیسے ڈیمانڈ کرتا ہے، اور آپ سے جو ہے وہ کرپشن کرتا ہے، اور آپ سے بھاری جو ہے وہ پیسے حاصل کرتا ہے۔ جب زمینوں کا تمام ریکارڈ جو ہے یہ صاف اور شفاف ہو جائے گا، تو اس کے بعد جو کرپشن ہے اس کا بھی مکمل طور پر جو ہے وہ خاتمہ ہو سکے گا۔ یہ اگر اس بات کو دیکھا جائے تو یہ اقدام جو ہے یہ پنجاب حکومت کا بہت اچھا اقدام ہے، لیکن دوسری جانب جو بیوروکریسی ہے وہ ان معاملات میں آئے روز جو ہے وہ روڑے اٹکاتی رہتی ہے، کیونکہ ریونیو وہ محکمہ ہے جس سے پنجاب کی بیوروکریسی جو ہے وہ سب سے زیادہ کھاتی ہے، اور تمام جو بیوروکریسی ہے وہ اس کی بیس پر چلتی ہے۔ پٹواری، تحصیلدار، آپ کو پتہ ہے کہ یہ سب سے زیادہ جو ہے وہ کماؤ پود سمجھے جاتے ہیں۔ پنجاب لینڈ ریکارڈ اتھارٹی کے جب شہباز شریف صاحب نے قیام عمل میں لایا تھا تو اس وقت یہ کہا جا رہا تھا کہ جو پٹوار سسٹم ہے اس کو لپیٹ دیا جائے گا، اور یہ تہمت کی علامت بن سکتے ہیں، لیکن جب بیوروکریسی نے دیکھا کہ پنجاب لینڈ ریکارڈ اتھارٹی مکمل طور پر بااختیار ہو گئی ہے، اور ہمیں جو ہمارے خرچے چلانے والے پٹواری تھے ان کے پاس اب کچھ نہیں رہا، تو انہوں نے پھر سے ایک دفعہ جو ہے وہ 2022 میں پٹواری نظام کو لانچ کیا، اور آج پھر وہ پٹواری جو ہیں وہ اسی طرح کی کرپشن کر رہے ہیں، اور اسی طرح کے جو اعلیٰ بیوروکریٹس ہیں ان کے گھر کے اخراجات، ان کے آفس کے تمام اخراجات جو ہیں وہ برداشت کر رہے ہیں۔ یہ معاملات بڑے سنجیدہ ہیں۔ یہاں پر ایک مثال جو ہے وہ آپ کو دینا چاہوں گا کہ ایوب خان کے دور میں ایوب خان صاحب جو ہیں وہ وزٹ کرتے ہیں چکوال والی سائڈ کے کسی علاقے کا، تو وہاں پر جو چودھری ہوتا ہے جس کے پاس وہ جاتے ہیں، وہ بڑا وہاں پر جو انتظامات ہوتے ہیں، وہاں پر جو سرکاری طور پر انتظامات کیے جاتے ہیں وہ بڑے پرتکلف انتظامات کیے جاتے ہیں۔ وہاں پر ایک چودھری سے ایوب خان صاحب پوچھتے ہیں کہ ہاں جی کیا صورتحال ہے، کیا آپ کے مسائل ہیں؟ تو وہ کہتے ہیں کہ جو پٹواری ہے نا یہ مجھے بہت زیادہ تنگ کرتا ہے۔ تو ایوب خان صاحب نے اس پٹواری سے پوچھا، پٹواری بھی وہیں بیٹھا تھا، انہوں نے پوچھا کہ ہاں بھائی کیا صورتحال ہے، لوگوں کی شکایات ہیں آپ کے بارے میں کہ آپ لوگوں کو بہت زیادہ تنگ کرتے ہیں؟ تو پٹواری صاحب یہ کہتے ہیں کہ جی ہاں میں لوگوں کو تنگ کرتا ہوں، میں لوگوں سے پیسے لیتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ ایک چوری، ایک سینہ چوری تو مان بھی رہا ہے کہ میں پیسے لیتا ہوں۔ تو پٹواری نے آگے سے کہا کہ سر میں پیسے لیتا ہوں، لیکن یہ جو اتنے پرتعیش سے انتظامات یہاں پر ہوئے ہوئے ہیں یہ انہی پیسوں میں سے ہوئے ہیں۔ اس کے بعد سارے لوگ یہاں پر چپ ہو جاتے ہیں۔ تو ہم الزام تو پٹواری کو دے دیتے ہیں کہ پٹواری جو ہے وہ بہت کرپٹ ہوتا ہے، 2 نمبری کر رہا ہے، لیکن جو پٹواری کو نچوڑنے والے لوگ ہوتے ہیں وہ اس ملک کے شریف ہیں، وہ اس ملک کی اشرافیہ ہیں، وہ صاف ستھرے ہیں، ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔